أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ امام بربہاری رحمہ اللہ کی عظیم الشان تعریف شرح السنہ، اس پہ ہمارے دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج مسئلہ نمبر 88 ہے 88۔ یہاں پہ امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم فرمائے، یہ بات جان لیں، اس بات پہ یقین رکھیں کہ أَنَّهُ يَنبَغِي لِلْعَبْدِ أَن تَصْحَبَهُ الشَّفَقَةُ أَبَدًا، کہ بندے کے لیے مناسب یہی ہے کہ ڈر ہمیشہ اس کے ساتھ رہے، ما صاحب الدنیا، جب تک بندہ دنیا میں ہے، لأنه لا يدري على ما يموت، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ وہ کس چیز پہ فوت ہوگا، کس حالت پہ فوت ہوگا، وبما يختم له، اور کس چیز پہ اس کا خاتمہ ہوگا، وعلى ما يلقى الله، اور کس حالت میں وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا، وَإِنْ عَمِلَ كُلَّ عَمَلٍ مِّنَ الْخَيْرِ، اگرچہ وہ خیر کے تمام اعمال سر انجام دے، اس کے باوجود ڈرتا رہے۔ اس کے بعد امام بربہاری کہتے ہیں مسئلہ نمبر 99 میں 89 میں کہ وَيَنبَغِي لِلرَّجُلِ الْمُسْرِفِ عَلَى نَفْسِهِ، اس آدمی کے لیے جو اپنے آپ پہ بہت ظلم کر چکا ہو، اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ اللہ يقطع رجاءه من اللہ عند الموت، کہ وہ مرتے وقت اللہ تعالیٰ سے اپنی امید کو ختم نہ کرے، وَيُحْسِنَ ظَنَّهُ بِاللَّهِ تبارک و تعالی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھے، خیر کی امید رکھے، وَيَخَافَ ذُنُوبَهُ، اور اپنے گناہوں سے ڈرے، فَإِن رَحِمَهُ اللَّهُ فَبِفَضْلٍ، اگر اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت فرما دے تو یہ اللہ رب العزت کا فضل ہوگا، وَإِنْ عَذَّبَهُ، اور اگر اس کو عذاب دے فَبِذَنبٍ، تو یہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوگا۔ بہت ہی عظیم گفتگو فرمائی ہے امام بربہاری رحمہ اللہ نے۔ پہلے نمبر پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ انسان ڈرتا رہے، کہتے ہیں وَاعْلَمْ، جان لو، رحمک اللہ، اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ تم پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اللہ تمہیں اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے۔ یہاں سے مجھے اور آپ کو سبق کیا ملا کہ ہمیں اپنی گفتگو میں کسی کو دعائیں دینا، اس چیز کو شامل کر لینا چاہیے۔ بات بات میں آپ جس سے گفتگو کر رہے ہیں اس کو آپ دعائیں دے رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ گالیاں دیں، برا بلا کہیں، کسی کی غیبت کریں۔ آپ اپنا معمول بنائیں کہ جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں اسے آپ دعائیں دے رہے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے مسئلہ کچھ اور بیان کرنا چاہتے ہیں لیکن بیچ میں دعا دے دی ہے، کہتے ہیں وَاعْلَمْ، یہ بات جان لو، کیا جان لو وہ بعد میں آئے گا، بیچ میں دعا آ گئی ہے۔
یہ بات جان لیں رحمک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، اللہ آپ کو اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے۔ کیا بات جان لیں کہ انہ ینبغی للعبد، بندے کے لیے یہی مناسب ہے کہ ان تصحبہ الشفقۃ ابدا، کہ ڈر اس کے ساتھ رہے ہمیشہ۔ الشفقہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈر، خوف۔ ما صحیب الدنیا، جب تک وہ دنیا میں رہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں لأنہ لا یدری علی ما یموت، کیونکہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کس چیز پہ فوت ہوگا۔ تو اب یہاں پہ امام بربہاری یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، اپنے گناہوں سے ڈرتے رہنا چاہیے، گناہوں کی برے انجام سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ مؤمنون میں آیت نمبر 57 سے لے کر 61 تک، آپ یہ آیات پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، اپنے رب کے خوف کی وجہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں پہ صحیح معنوں میں ایمان لاتے ہیں، کسی قسم کے شک میں مبتلا نہیں ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی اوصاف بیان کر رہے ہیں۔ پہلا وصف کیا بیان کیا ہے؟ کہ وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ دوسرا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک آیت پہ، اللہ تعالیٰ کے کلام کے ایک ایک حصے پہ صحیح معنوں میں 100% ایمان رکھتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ چوتھے نمبر پہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں، جو بھی دیتے ہیں، لیکن دیتے اس حال میں ہیں کہ ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اپنے رب کی طرف انہوں نے جانا ہے، رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یہ جو 4 اوصاف رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ نے کہا اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ خیر کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ نے تعریف کیا ان کی جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، تعریف کیا ان کی جو دیتے ہیں، جو دینا ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جو خرچ کرنا ہوتا ہے، اور دیتے ہوئے بھی تکبر میں مبتلا نہیں ہوتے، خود پسندی میں مبتلا نہیں ہوتے، غرور میں مبتلا نہیں ہوتے کہ میں نے اتنی مسجدیں بنائی ہیں، میں نے اتنے مدرسے بنائے ہیں، میں اتنے یتیموں کی سرپرستی کر چکا ہوں۔ نہیں، پھر بھی ڈر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کون سی سورت؟ سورہ مؤمنون، آیت نمبر 57 سے لے کے 61 تک، یعنی کہ 57 سے لے کر 61 تک۔ ان آیات کے بارے میں اب ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والی کون ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کہتی ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ جو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، کہ وہ لوگ جو دیتے ہیں اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی کہ تعجب ہوا سیدہ عائشہ کو کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں پھر بھی ڈر رہے ہوتے ہیں۔ سیدہ کہنے لگی اَهُوَ الَّذِي يَزْنِي وَيَسْرِقُ وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ، کیا اس سے مراد وہ انسان ہے
جو زنا کرتا ہے، بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے اور چوری کرتا ہے، وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ اور شراب پیتا ہے، یعنی کہ سیدہ عائشہ کہنا چاہتی ہیں اسی لیے ڈرتے ہوں گے نا کہ اللہ کی راہ میں مال تو دیا ہے لیکن کام کیا ہے، بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہوں، زنا کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں، چوری کرتا ہوں، اس لیے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں اب اللہ تعالیٰ کیا کرے گا میرے ساتھ۔ تو آپ نے کہا لا یا بنت ابی بکر، نہیں 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 نہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، ابو بکر کی بیٹی یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ چوری کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ بدکاری کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ شراب پینے والے لوگ نہیں ہیں، وَلَكِنَّهُ رَجُلٌ يَصُومُ وَيَتَصَدَّقُ وَيُصَلِّي، یہ وہ آدمی ہے جو روزے بھی رکھتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، وَهُوَ يَخَافُ، اور اس کے باوجود اسے ڈر ہے کہ اللہ يُتَقَبَّلَ مِنْهُ، کہ کہیں اللہ رب العزت میرے اس دیے ہوئے مال کو رد نہ کر دے، مسترد نہ کر دے، ریجیکٹ نہ کر دے۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے اور اس کا نمبر ہے 4198، 4198۔ اور یہی ترمذی میں بھی ہے 3175، 3175، اور حدیث صحیح ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کس آدمی کا تذکرہ کیا ہے، جو روزے بھی رکھتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، پھر بھی ڈر رہا ہے۔ تو جب اتنے نیک اعمال سر انجام دینے والوں کو ڈرتے رہنا چاہیے، تو جو یہ نیک اعمال نہیں کرتے، فرض نمازیں بھی نہیں پڑھتے، فرض روزے بھی نہیں رکھتے، ان کا ڈر کس حد تک ہونا چاہیے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ سلف صالحین کی طرف آ جائیے۔ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کسی قبر پہ کھڑے ہوتے تو رونے لگ جاتے، روتے روتے ان کی داڑھی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں سے تر ہو جاتی، گیلی ہو جاتی۔ پوچھنے والے پوچھتے کہ آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے نہیں روتے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے اس قدر نہیں روتے، لیکن قبر پہ آپ کھڑے ہوں، قبر کا تذکرہ ہو رہا ہو تو آپ بہت روتے ہیں۔ یہ رونے والے کون ہیں؟ سیدنا عثمان، یعنی کہ وہ جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری مل چکی ہے، وہ جو اللہ کی راہ میں بہت زیادہ مال خرچ کیا کرتے تھے، وہ جو کبیرہ گناہوں سے بہت دور تھے، ان کا یہ عالم ہے۔ تو جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا تھا ان القبر اول منازل الاخرہ، قبر آخرت کے مقامات میں سے پہلا مقام ہے، آخرت کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ ہے۔ اسی کا پتہ چلا کہ قبر کا مرحلہ جو ہے وہ دنیاوی زندگی کا حصہ ہے کہ اخروی زندگی کا حصہ ہے؟ اخروی زندگی کا حصہ ہے۔ اگرچہ آپ ایک لحاظ سے اسے برزخ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کے مرحلے اور آخرت کے مرحلے کے بیچ میں ہے، لیکن جب آپ دو مرحلے بنانے لگیں گے، آپ کہیں گے میں 3 مرحلے نہیں بناتا، میں 3 مرحلے بناتا، میں 2 مرحلے بناتا ہوں، یا دنیا یا آخرت، تو پھر قبر کا شمار آپ کس مرحلے میں کریں گے؟ آخرت میں۔ تو کہتے ہیں ان القبر اول منازل الاخرہ، قبر آخرت کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ،
اگر کوئی یہاں محفوظ رہ گیا، قبر کے عذاب سے بچ گیا، تو اس کے لیے وہ مراحل جو بعد میں ہیں وہ اس سے زیادہ آسان ہو جائیں گے۔ وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ، اور اگر کوئی یہاں بچ نہ سکا، قبر کے عذاب سے محفوظ نہ رہ سکا، فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، تو اس کے لیے وہ مراحل جو بعد میں آنے والے ہیں اس سے کہیں زیادہ سخت ہوں گے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے بھی امام ابن ماجہ ہیں، اور نمبر کیا ہے؟ 4267، 4267۔ اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں یہی بیان کیا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورہ فاطر آیت نمبر 28 کہ اللہ تعالی سے صحیح معنوں میں ڈرنے والے کون ہوتے ہیں؟ علماء، اصحاب علم، یعنی کہ علم انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ رب سے ڈرنا ہے۔ علم انسان کے دل میں رب کا خوف پیدا کرتا ہے، اللہ کے عذاب کا خوف پیدا کرتا ہے۔ علم یہ نہیں سکھاتا کہ آپ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کریں، فرض نمازیں بھی ادا نہ کریں اور پھر کہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ جناب عمر فاروق کی صورتحال کیا تھی اس معاملے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے 3915، 3915۔ اس روایت کے راوی ہیں ابو بردہ۔ یہ ابو بردہ کون ہیں؟ مشہور و معروف صحابی جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بیٹے۔ یہ کہتے ہیں کہ قال علی عبداللہ بن عمر، مجھ سے عبداللہ بن عمر نے کہا۔ عبداللہ بن عمر کون ہے؟ صحابی، لیکن صحابی کے بیٹے، خود بھی صحابی اور ایک عظیم صحابی کے بیٹے۔ کون سے عظیم صحابی؟ ہمارے دوسرے خلیفہ جناب عمر فاروق۔ حل تدری ما قال ابی لابیک، ابو بردہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن عمر نے کہا کیا تمہیں پتا ہے کہ میرے باپ نے تمہارے باپ سے کیا کہا تھا؟ قال قلت لا، کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا۔ کس نے کہا مجھے نہیں پتا؟ ابو بردہ نے۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ قال فإن ابی قال لابیک، عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ میرے باپ نے تمہارے باپ سے کہا تھا۔ عمر فاروق نے ابو موسیٰ اشعری سے کہا تھا، یا ابا موسیٰ، اے ابو موسیٰ، هل يسرك اسلامنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہجرتنا معه وجہادنا معه وعملنا كله معه برد لنا وأن كل عمل عملنا بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس۔ ابو موسیٰ، کیا تمہیں یہ بات اچھی لگے گی؟ کیا بات؟ یہ بات کہ جو ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے ہاتھوں مسلمان ہوئے، آپ کی زندگی میں ہم مسلمان ہوئے، اور آپ کے ساتھ ہم نے ہجرت کی، اور آپ کے ساتھ ہم جہاد کرتے رہے، اور جتنے اعمال بھی ہم نے آپ کے ساتھ کیے، برد لنا، وہ ہمارے لیے ٹھنڈک کا باعث بن جائیں۔ کیا مطلب؟ ہماری نجات کا باعث بن جائیں، وہ ہمارے لیے سیو ہو جائیں، محفوظ ہو جائیں، ضائع ہونے سے بچ جائیں، وہ ہمارے کام آئیں۔ وَأَنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلْنَا بَعْدَهُ، اور وہ سارے اعمال جو ہم نے آپ کے فوت ہونے کے بعد کیے، نجونا منہ کفافا رأسا برأس،
ہم ان اعمال سے جو ہم نے آپ کے فوت ہونے کے بعد کیے برابری کی بنیاد پہ بچ جائے. کیا مطلب؟ کہ ہم نے آپ کے فوت ہونے کے بعد نیکیاں بھی کی ہیں، غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، بس اللہ تعالی نہ ہمیں ثواب دے اور نہ ہم سے سوال کرے، بس برابر برابر کام رہ جائے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر فاروق. یعنی کہ اللہ کے رسول کے فوت ہونے کے بعد بھی نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے، خلیفہ بھی رہے، اتنے سال کا حکومت کا نظام چلایا، بہترین انداز میں چلایا، نیکی کا حکم دیتے رہے. لیکن کیا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے فوت ہونے کے بعد کی جو ہماری زندگی ہے وہ برابر برابر ہو جائے، نہ ہمیں ثواب ملے نہ اس کی وجہ سے بات پرس ہو. معذرت، زکام. فقال ابی، تو میرے والد صاحب نے کہا، کس نے کہا؟ یعنی کہ ابو موسیٰ اشعری نے. ابو موسیٰ اشعری نے کہا. ابو بردہ کہہ رہے ہیں کہ میرے والد صاحب نے اس کے جواب میں کہا، لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، میں تو اس پہ راضی نہیں ہوں. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم اس پہ راضی ہو کہ جو اعمال اللہ کے رسول کی زندگی میں کیے ہیں ان پہ جو ثواب ملے اور جو بعد میں کیے ہیں وہ کیا ہو جائیں؟ برابر برابر ہو جائیں، نہ ثواب ملے نہ گناہ ملے. تو کہتے ہیں نہیں میں تو اس پہ راضی نہیں ہوں. کہتے ہیں لا واللہ، میں اس پہ راضی نہیں ہوں. قد جاہدنا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے بعد بھی جہاد کیا. وصلینا، آپ کے بعد بھی نمازیں پڑھتے رہے. وصومنا، آپ کے بعد بھی روزے رکھتے رہے. وعملنا خیرا کثیرا، اور خیر کے بڑے کام آپ کے بعد کیے. واسلم علی ایدینا بشر کثیر، اور ہمارے ہاتھوں پہ بہت سے لوگ مسلمان ہوئے. وَإِنَّا لَنَرْجُو ذَلِكَ، ہمیں تو ان اعمال پہ بڑی امیدیں ہیں. پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ امیدیں ہیں. فقال ابی، تو میرے باپ نے آگے سے کہا تھا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرے باپ نے آگے سے کہا تھا، لَكِنِّي أَنَا وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَوَدِدتُّ أَنَّ ذَلِكَ بَرَدَ لَنَا وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ عَمِلْنَاهُ بَعْدُ لَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافًا رَأْسًا بِرَأْسٍ. عمر فاروق کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں عمر کی جان ہے، میری یہ خواہش ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں کیے ہوئے اعمال محفوظ ہو جائیں، ان پہ اجر و ثواب ملے، اور جو بعد میں زندگی گزری ہے وہ برابر برابر ہو جائے. یعنی کہ نہ ثواب ملے نہ گناہ ملے. تو میں نے آگے سے کہا، میں نے کہا، یہ کہ ابو بردہ نے کہا، ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے نے، ان اباک واللہ خیر من ابی، یقیناً آپ کے والد میرے والد سے افضل تھے. یعنی کہ ان کی بات خوف پہ مبنی ہے، اللہ کے ڈر پہ مبنی ہے، اور بڑی عظیم بات ہے ان کی. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سلف صالحین کس قدر اللہ سے ڈرنے والے تھے. امام البخاری کہتے ہیں کہ کیوں ایسا ہونا چاہیے؟ کیا کہ آپ پوری زندگی ڈرتے رہیں. یہاں پہ ذہن میں رکھیے گا کہ پوری زندگی اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور اللہ پہ امید بھی رکھنی ہے. جب آپ کی نگاہ اپنے گناہوں پہ پڑے تو آپ خوف میں مبتلا ہو جائیں کیا بنے گا، اور جب اللہ کی رحمت پہ نگاہ پڑے، وہ ذہن میں آئے، تو آپ کو امید لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ امید ہے کہ معاف کر دے گا. لیکن زندگی میں عام طور پہ کیا ہونا چاہیے؟ کچھ علماء کرام کہتے ہیں دونوں چیزیں برابر ہوں. کیا؟ امید اور ڈر. اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں ڈر کا غلبہ ہونا چاہیے. دونوں چیزیں ہوں لیکن غالب کیا ہو؟ ڈر. لیکن جب فوت ہونے لگے تو دونوں چیزیں ہوں لیکن غالب کیا ہو؟
امید. فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ عام زندگی میں زیادہ ڈر کو غالب رکھیں گے تو گناہوں سے بچیں گے، اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے، واجبات اور فرائض پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے. اور جب آپ زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہوں گے تب آپ اگر ڈریں گے تو کیا اس موقع پہ کوئی نیک عمل آپ کر سکیں گے؟ نہیں. آپ کیا کریں؟ اللہ کی رحمت پہ امیدیں لگا لیں، اس کو غالب کریں. یہاں پہ ذکر کر دوں کہ امام بربہاری یہاں قرآن و حدیث کی نصوص کی روشنی میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے. کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی جہنم سے، اللہ کی پکڑ سے. لیکن صوفی لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا ایک خاتون بڑی شہرت رکھتی ہیں رابعہ کے نام سے. وہ کہا کرتی تھی کہ اے اللہ، میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتی کہ مجھے تیری جہنم کا ڈر ہے، اور نہ میں تیری عبادت اس لیے کرتی ہوں کہ مجھے کوئی جنت کی لالچ ہے، بلکہ میں تیری عبادت کرتی ہوں تیری محبت میں. یہ وہ جملہ ہے جس کو سن کر بہت سے لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں، بڑے سے مرعوب ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ الفاظ اقوال ذرّی میں سے ہیں. اگر آپ ان الفاظ کو اہمیت دیتے ہیں اور اسے قول ذرّی شمار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام وغیرہ وہ غلط تھے. پھر اللہ تعالیٰ تو قرآن حکیم میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات رغبا ورہبا. سورہ انبیاء آیت نمبر 90. اللہ تعالیٰ تو یہ بیان کر رہے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ کیا کچھ انبیاء کرام کا، اور پھر کہا کہ وہ خیر کے کاموں میں جلدی کیا کرتے تھے، خیر کے کاموں میں تاخیر نہیں کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا، اور وہ ہمیں پکارتے تھے، ہماری عبادت کرتے تھے، ہم سے دعائیں کرتے تھے، عبادت کرتے تھے راغبا و رہبا. عبادت کرتے ہوئے ایک طرف ہم سے ڈر رہے ہوتے تھے اور ایک طرف ہم پہ امید لگائی ہوتی تھی. یعنی کہ عبادت کے دوران دو چیزیں ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں ایک ہی وقت میں، ڈر بھی اور امید بھی. اللہ کے اجر و ثواب کی امید، جنت کی امید، اور جہنم کا ڈر، عذاب کا ڈر. جبکہ سلف کیا کہتے ہیں؟ سلف کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف خوف سے کرے تو وہ خارجی ہے، خوارج. اور جو اللہ کی عبادت اس حال میں کرے کہ صرف امیدیں ہوں، ڈر بالکل نہ ہو، ڈر سے خالی ہو، تو وہ مرجی ہے. یہ بھی گمراہ فرقہ اور خوارج بھی گمراہ فرقہ. اور جو اللہ کی عبادت صرف محبت سے کرے تو وہ زندیق ہے، بے دین ہے. صحیح کون ہے؟ فرمایا جو اللہ کی عبادت کرے خوف کی حالت میں، امید کی حالت میں، اور اللہ سے محبت کرتے ہوئے. لِأَنَّهُ، امام بربہاری کہہ رہے ہیں لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي عَلَى مَا يَمُوتُ. کیوں ڈرتے رہیں پوری زندگی؟ کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کس حالت میں فوت ہوں گے. وَبِمَا يُخْتَمُ لَهُ، اور کس چیز پہ آپ کا خاتمہ ہوگا. وَعَلَى مَا يَلْقَى اللَّهُ، اور کس حالت میں آپ اللہ سے ملاقات کریں گے، ایمان کی حالت میں کہ کفر کی حالت میں. امام بربہاری کہتے ہیں کہ یہ خوف کی حالت رہنی چاہیے. وَإِنْ عَمِلَ كُلَّ عَمَلٍ مِّنَ الْخَيْرِ، اگرچہ آپ نے خیر کے سارے اعمال کیے ہوئے ہوں. یہی صورتحال تھی نا عمر فاروق کی.
یہی صورتحال تھی جناب عثمان کی. اللہ تعالیٰ کیا سکھاتے ہیں ہمیں قرآن حکیم میں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ نیک لوگ کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، یہ تیرا انعام ہے، لیکن یا اللہ اس نعمت پہ برقرار رکھنا، ہدایت دینے کے بعد یہ نعمت ہم سے چھین نہ لینا، واپس نہ لے لینا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا. جناب انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ قائم رکھنا، مجھ سے یہ نعمت واپس نہ لینا، مجھے اپنے دین پہ، اپنی اطاعت پہ، نماز روزے پہ، ایمان پہ برقرار رکھنا. فقلت، انس بن مالک کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول، آمنا بک، ہم آپ پہ ایمان لا چکے، وبما جئت بہ، اور اس قرآن پہ، اس دین پہ، اس شریعت پہ جس کو آپ لے کر آئے اس پہ بھی ایمان لا چکے. فہل تخاف علینا، اس سب کے باوجود آپ کو ہمارے بارے میں خطرہ ہے، آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے؟ قال نعم، آپ نے کہا بالکل. صحابہ کرام سے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں مجھے تمہارے بارے میں خطرہ ہے، کیا؟ پھر آپ نے کہا کہ ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبہما کیف کما یشاء، کہ یاد رکھو تمام لوگوں کے دل اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ ان 2 انگلیوں کو پھیرتا ہے جیسے چاہتا ہے. ترمذی شریف حدیث نمبر 2140 2140. تو جن کو ایمان کی دولت مل چکی، توحید کی دولت مل چکی، سنت کی دولت مل چکی، انہیں سب سے زیادہ پریشان ہونا چاہیے اس بارے میں کہ کہیں اللہ یہ نعمت واپس نہ لے لے، پتہ نہیں خاتمہ کس پہ ہوگا، پتہ نہیں موت کس حالت میں آئے گی. فتنے بہت زیادہ ہیں، آزمائشیں بہت زیادہ ہیں، اور خصوصاً اپنے بچوں کی فکر کریں جن کو ہم نے دین کا علم نہیں دیا، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھایا، تفسیر نہیں پڑھائی، صحیح عقیدہ نہیں پڑھایا، اور اس کے باوجود ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا ہے، گمراہی کے سمندر میں، کفر کے سمندر میں، ایسے اداروں میں بھیج دیا ہے جہاں کوئی دین نہیں ہے، جہاں ان کو خیر کی دعوت دینے والا نہیں ہے، جہاں جو بھی ٹیچر آتا ہے کلاس میں وہ کوئی نہ کوئی نیا شوشہ چھوڑتا ہے، کوئی نہ کوئی نئی گمراہی ان کے سامنے پیش کرتا ہے. تو ایسے بچوں کا اس ماحول میں کیا حال ہوگا؟ یہاں پہ تو صحابہ کرام کی صورتحال ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہاں مجھے ڈر ہے. بات یہ ہے کہ خاتمہ کس حالت میں ہوگا، یہ بڑی اہم بات ہے. اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں امام بربہاری. اس وجہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اب تو میں ایمان پہ ہوں، توحید پہ ہوں، لیکن خاتمہ کس پہ ہوگا. یہاں پہ 2 روایتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک ہے بخاری کی حدیث 6493 6493. اور اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب کیا قائم کیا ہے، عنوان کیا قائم کیا ہے؟ کہتے ہیں باب الاعمال بالخواتیم وما یخاف منها، کہ دیکھنا یہ نہیں ہے کہ آپ اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، دیکھنا یہ کہ خاتمہ کس حالت میں ہوگا، اور یہ کہ اس بارے میں ڈرتے رہنا چاہیے. پھر حدیث لے کر آئے ہیں، حدیث کے راوی ہے سہل بن سعد الساعدی. کہتے ہیں
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی دیکھا یقاتل المشرکین، جو کافروں سے لڑ رہا تھا، جن کی لڑائی میں موجود تھے آپ بھی، صحابہ کرام بھی میدان جنگ میں، اور ایک آدمی پہ آپ کی نگاہ پڑی جو بڑے شاندار طریقے سے کافروں سے لڑ رہا تھا. وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ الْمُسْلِمِينَ غَنَاءً عَنْهُمْ، اور وہ مسلمانوں میں سب سے آگے تھا، مسلمانوں کا دفاع کرنے میں، مسلمانوں کی طرف سے لڑنے میں. فقال، تو آپ نے کہا، جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے صحابہ کرام متاثر ہو رہے ہیں اس آدمی کو دیکھ کر، تو آپ نے کہا من احب ان ينظر الى رجل من اهل النار فلينظر الى هذا، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ کسی جہنمی کو دیکھے تو وہ اس آدمی کو دیکھ لے، یعنی کہ وہ آدمی لڑ رہا ہے اور آپ ان صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں جو آپ کے دائیں بائیں اس موقع پہ کھڑے ہیں. تو سہل بن سعد کہتے ہیں فتبعہ رجل، ایک آدمی نے اس کا پیچھا کیا، فلم یزل علی ذلک حتی جریح، وہ آدمی اسی طرح لڑتا رہا، کافروں کی گردنیں اتارتا رہا حتیٰ کہ وہ زخمی ہو گیا. فاستعجل الموت، تو جب زخمی ہو جائیں تو اب کیا کرنا چاہیے؟ صبر کریں. لیکن اس نے موت کو جلدی طلب کر لیا. کیسے؟ فرمایا اس نے اپنی تلوار کی دھار پہ تلوار کو زمین پہ کھڑا کیا اور تلوار کی دھار کو اپنی دو چھاتیوں کے درمیان رکھ دیا، یعنی کہ تلوار کو زمین پہ کھڑا کیا اور خود اس کے اوپر اپنا بوجھ ڈال دیا، ٹیک لگا لی، یہاں تک کہ تلوار اس کے دو کندھوں کے درمیان سے نکل گئی، دوسری سائڈ سے نکل گئی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو تب فرمایا نبی علیہ السلام نے ان العبد لیعمل فیما یری الناس عمل اہل الجنہ، کہ کوئی آدمی جنتیوں والے عمل کر رہا ہوتا ہے لوگوں کے خیالات کے مطابق. لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس کے اعمال جنتیوں والے ہیں، یہ جنتی آدمی ہے. وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، جبکہ وہ آدمی جہنمی ہوتا ہے. وَيَعْمَلْ فِي مَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ، اور کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے جس کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے اعمال تو جہنمیوں والے ہیں، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، جبکہ وہ جنتی ہوتا ہے. وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا، اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہے، آپ کا خاتمہ کس پہ ہوتا ہے. یہ جو خاتمہ ہے اس کے اوپر اس کی فکر کرنی چاہیے کہ میرا آخری انجام کیا ہوگا. سعودی عرب میں ایک آدمی گزرا ہے، اس کا نام تھا عبداللہ القسیمی. اگر آپ نیٹ یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں تو کبھی لکھیں عبداللہ القسیمی. اس آدمی نے توحید کے موضوع پہ بہترین کتب لکھی، توحید پہ بہترین گفتگو کیا کرتا تھا. پھر یہ میں بھول گیا ہوں، شاید فرانس چلا گیا، کہاں چلا گیا، وہاں جا کے مرتد ہوا. اس لیے خاتمہ اس کی بڑی اہمیت ہے. تو اپنے گناہوں سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ خاتمہ کس پہ ہوگا. یہ دیکھیے ایک اور روایت بخاری شریف کی 6492 6492 اسی صفحے پہ انس بن مالک کہتے ہیں انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر ان كنا لنعدها على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات. آج تم کئی ایسے کام کر جاتے ہو، کئی ایسے
جرائم کا ارتکاب کر جاتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں معمولی ہوتے ہیں، بال سے زیادہ معمولی، تم سمجھتے ہو کہ ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، وہ ہلکے پھلکے ہیں، جبکہ ہم انہی جرائم کو، انہی اعمال کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ان اعمال کا حصہ سمجھتے تھے جو انسان کی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو اسی پتہ چلا کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا کرتے تھے، ان اعمال سے ڈرتے تھے جن کو آج لوگ ہلکا سمجھتے ہیں، جن کو وہ معمولی سا جرم سمجھتے ہیں، جس کے بارے میں سمجھتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ تو بس جی میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، نہ میں شراب پیتا ہوں، نہ میں زنا کرتا ہوں، نہ میں سود لیتا ہوں، اور سمجھتے ہیں کہ میں پاس ہو گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جو نمازیں پڑھتے ہیں اس کی مجھے یہ گارنٹی لا کر دیں کہ وہ قبول ہو گئی ہیں۔ یہ گارنٹی کون دے گا کہ آپ نے وہ نمازیں مکمل اخلاص کی حالت میں پڑھی تھیں، ریاکاری نماز کے دوران آپ کے دل میں نہیں آئی تھی کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، نماز پڑھنے لگا ہوں، لوگ مجھے کہیں گے حاجی نمازی ہے، پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے۔ یہ گارنٹی دیں کہ آپ کی نماز مکمل طور پہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہے۔ کہیں وہ نماز تو نہیں ہے جو نماز نمازی کے منہ پہ دے ماری جائے گی، ورنہ آپ اسی درس میں سن چکے ہیں کہ جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ایک آدمی سے جو نماز پڑھ رہا تھا، کہا تھا کہ یہ جو نماز تم نے آج پڑھی ہے، یہ نماز تم کب سے پڑھ رہے ہو اس انداز سے؟ اس نے کہا 40 سال سے۔ کہا اگر تم ایسی ہی نمازیں پڑھتے ہوئے فوت ہو جاتے تو تمہاری یہ موت دین محمد پہ موت نہ ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تمام کبیرہ گناہوں سے بچیں، تمام واجبات و فرائض پہ عمل کریں، سنتے بھی ان پہ بھی عمل کرنے کی کوشش کریں، مستحب اعمال کی بھی کوشش کریں، صغیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اس سب کے باوجود اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام بربہاری وَيَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْمُسْرِفِ عَلَى نَفْسِهِ، اس آدمی کے لیے جو اپنے آپ پہ بہت ظلم کر چکا ہو، بہت زیادتی کر چکا ہو، اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ موت کے وقت اللہ یقطع رجاءہ من اللہ، اپنی اللہ سے امید کو نہ توڑے، امید کو ختم نہ کرے۔ یعنی مرتے وقت یہ نہ سوچے بس میں تو پکا جہنم میں جا رہا ہوں، مجھے تو ابھی عذاب شروع ہو جائے گا۔ وَيُحْسِنَ ظَنَّهُ بِاللَّهِ تبارک و تعالی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے ظن رکھے۔ وَيَخَافَ ذُنُوبَهُ، اور اپنے گناہوں سے بھی ڈرے۔ فَإِن رَحِمَهُ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت کر دے، فَبِفَضْلٍ، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا۔ وَإِنْ عَذَّبَهُ، اگر اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے دے، فَبِذَنْبٍ، تو یہ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہوگا۔ بڑے اہم الفاظ ہیں امام بربہاری کے، یعنی کہ پوری زندگی آپ اللہ سے امید بھی رکھیں، ڈرتے بھی رہیں، لیکن ڈر امید پہ غالب ہو۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں لیکن جب آپ فوت ہو رہے ہوں تب کیا غالب ہونا چاہیے؟ حسن ظن، اللہ سے امید، رجا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے اس کا 2877، 2877، راوی ہیں جناب جابر بن عبداللہ الانصاری، کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کے فوت ہونے سے صرف 3 دن پہلے یہ الفاظ سنے، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل،
کہ جب بھی تم میں سے کوئی فوت ہونے لگے تو اس حال میں فوت ہو کہ اس نے اللہ کے ساتھ حسن ظن قائم کر رکھا ہو، اللہ پہ امید لگا رکھی ہو، یعنی کہ مرتے ہوئے اللہ کی رحمت کی امید رکھیں، اللہ سے خیر کی امید رکھیں۔ لیکن امام بربہاری جہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے ساتھ حسن ظن قائم رکھیں، وہاں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنے گناہوں سے ڈریں۔ تو یہاں پہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام ابن ماجہ اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں، اور نمبر ہے اس کا 4261 4261، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن درجے کی حدیث، ان کے قابل قبول حدیث قرار دیا ہے۔ راوی ہے جناب انس بن مالک، 4261 4261۔ جناب انس کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک نوجوان کے پاس اس حال میں پہنچے کہ وہ فوت ہونے والا تھا، تو آپ نے کہا اس سے کیف تجدک، تمہاری کیا حالت ہے، اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہو، اس وقت تمہاری حالت کیا ہے۔ یہاں سے بھی پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی عیادت کیا کرتے تھے، اور خصوصاً وہ آدمی جو موت و حیات کی کشمکش میں ہو، آپ اس کی عیادت کریں تاکہ اسے کوئی نصیحت کر سکے۔ تو آپ نے اس سے پوچھا بھئی نوجوان تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ اس نے کہا ارجو اللہ یا رسول اللہ واخاف ذنوبی، اللہ تعالیٰ پہ تو بڑی امیدیں لگا رکھی ہیں لیکن اپنے گناہوں سے ڈر لگ رہا ہے۔ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموطن الا اعطاه اللہ ما یرجو وآمنہ مما یخاف۔ ایسے موقع پہ، یہ کہ جو تمہاری حالت ہے اس وقت، ایسے موقع پہ کسی بھی بندے کے دل میں دو چیزیں جمع ہو جائیں۔ کون سی دو چیزیں؟ امید بھی اور خوف بھی۔ تو اللہ رب العزت اسے وہ چیز دیتے ہیں جس کی امید اسے ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ مغفرت فرماتے ہیں اس کی، اللہ رحمت نازل فرماتے ہیں اس پہ، اور اس کو محفوظ کرتے ہیں اس آدمی کو اللہ تعالیٰ اس چیز سے جس سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے، وہ کیا؟ اللہ کا عذاب۔ تو یہاں سے بھی پتا چلا کہ انسان کو ڈرتے بھی رہنا چاہیے، امیدیں بھی لگانی چاہیے، لیکن گزشتہ حدیث نے بتا دیا کہ مرتے ہوئے غالب کیا ہو؟ امید۔ آخر میں امام بربہاری نے کیا کہا کہ فَإِن رَحِمَهُ اللَّهُ، اب اگر اللہ تعالیٰ، یعنی کہ آپ ڈر بھی رہے تھے امید بھی تھی، اب اگر اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم فرما دیں، آپ کو معاف کر دیں، عذاب نہ دیں، جنت میں جگہ دیں، فَبِفَضْلٍ، تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہوگا۔ یعنی کہ یہ نہ سمجھے کہ میرے اعمال جو ہیں وہ اس کی قیمت ہیں، جنت آپ کے عمل کی قیمت نہیں ہے۔ وَإِنْ عَذَّبَهُ، اگر اللہ تعالیٰ عذاب دے تو اللہ تعالیٰ نجائز عذاب کسی کو نہیں دیتے۔ فَبِذَنْبٍ، جس کو عذاب ملے گا اس کے گناہوں کی وجہ سے ملے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ جنت دے، اسے عذاب سے محفوظ فرما لے، تو یہ نہ سمجھے کہ اس کے اعمال کی قیمت ہے۔ اعمال سبب ہیں، ذریعہ ہیں، لیکن اعمال اتنے نہیں ہیں کہ ان کی قیمت کے طور پہ جنت مل جائے۔ آپ کے جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی آپ کر لیں، وہ جنت کی قیمت نہیں بن سکتے، بلکہ جو اللہ نے پہلے سے آپ کو نعمتیں دے رکھی ہیں ان کا شکر بھی نہیں بن سکتے۔ آپ ایک آنکھ لے لیں، ایک ہاتھ لے لیں، آپ کی زندگی کی ساری نیکیاں، کیا وہ آنکھ کی نعمت کا متبادل اور عوض بن سکتی ہیں؟ بالکل نہیں۔ آنکھیں نعمت ہیں، ہاتھ نعمت ہیں، آپ کا جگر نعمت ہے، آپ کا دل نعمت ہے، آپ کا معدہ نعمت ہے،
آپ کا مثانہ نعمت ہے، آپ کی دونوں شرمگاہیں نعمت ہیں، آپ کی ٹانگیں نعمت ہیں، آپ کا سر نعمت ہے، آپ کے کان نعمت ہیں اتنی. اور یہ میں نے وہ نعمتیں بتائی ہیں جو بڑی بڑی ہیں، ورنہ تفصیلات میں جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے جسم میں ہماری اتنی نشانیاں ہیں کہ تم اگر غور کرو تو تمہیں یہیں سے ہدایت مل جائے گی. تو امام برباری کیا کہہ رہے ہیں؟ اب اگر اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ عذاب دے تو یہ گناہوں کا نتیجہ ہوگا. یہاں پہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ان کی آخری جو الفاظ ہیں امام بربہاری نے کہاں سے لیے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو بخاری شریف کی حدیث نمبر 5673 5673، راوی ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لَن يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ، کسی کو بھی اس کے اعمال جنت میں ہرگز داخل نہیں کر سکیں گے. قالوا ولا انت یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی، یہ اصول جو آپ نے بیان کیا یہ آپ کے لیے بھی ہے، یعنی کہ آپ کے اعمال تو بہت زیادہ ہیں، آپ کی نیکیاں تو بہت زیادہ ہیں، تو کیا آپ کو بھی آپ کے اعمال جنت میں داخل نہیں کر سکیں گے؟ قال لا، آپ نے کہا نہیں، مجھے بھی میرے اعمال جنت میں داخل نہیں کر سکیں گے. ولا انا الا ان يتغمدني الله بفضل ورحمہ، میں بھی جنت میں تبھی داخل ہو سکوں گا جب اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل میں اور اپنی رحمت میں ڈھانپ لیں گے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حال ہے کہ آپ بھی اپنے نیک اعمال کی قیمت کے طور پہ جنت حاصل نہیں کریں گے، بلکہ آپ بھی جنت میں جائیں گے تو اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے. تو جو بھی جنت میں جائے گا، جو بھی جہنم سے محفوظ رہے گا، وہ اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے. تو پھر کیا نیک اعمال چھوڑ دیں؟ پھر کیوں جی نیک اعمال پہ رہنے دیتے ہیں؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہوتی کس پہ ہے؟ جو محنت کرے، اللہ کو نظر آئے کہ یہ بندہ کوشش کر رہا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں پھر توبہ کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، تو ٹھیک ہے وہ چند نمازیں، وہ توبہ استغفار، یہ سب چیزیں یہ جنت کی قیمت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی پہ رحمت فرمائیں گے جو حرکت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بعد فسددوا وقاربوا، اپنی طرف سے ٹھیک اعمال کرو اور مایوس ہو کر بیٹھ نہ جاؤ، کوشش کرتے رہو، لگے رہو، محنت کرتے رہو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہو. اچھا یہاں پہ یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ قرآن حکیم میں آتا ہے سورہ زخرف وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ کہیں گے روز قیامت جنتی لوگوں سے یہ جنت جس کے تم وارث بنے ہو، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کیسے وارث بنے ہو؟ اس کے ان اعمال کی بنا پہ جو تم کیا کرتے تھے. تو یہاں پہ جو کہا گیا نا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جنت جو ہے وہ عمل کے اعمال کے عوض میں ہوگی، تو یہ با عوض کا معنی نہیں دے رہی، یہ با سببیہ ہے، سبب کا معنی دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے تم جنت کے وارث بنے ہو اپنے نیک اعمال کے سبب سے. نیک اعمال ذریعہ ہیں جنت پانے کا، سبب ہیں جنت کے حصول کا، جنت کی قیمت نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ پوری زندگی ہم فرائض و واجبات کو اپناتے رہیں،
کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں، صغیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں، توبہ استغفار کرتے رہیں، لیکن اپنے نیک اعمال کی وجہ سے غرور میں مبتلا نہ ہو اور تکبر میں مبتلا نہ ہو، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے، اللہ کی جہنم سے، اور اس بات سے ڈرتے رہیں کہ معلوم نہیں خاتمہ کس حالت میں ہوگا۔ ساتھ ساتھ اللہ سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے گا، لیکن امید وہی رکھے جو ایسے کام کر رہا ہو جن کاموں کی وجہ سے امید لگائی جا سکتی ہو۔ یہ نہیں کہ آپ شرک کرتے رہیں، نماز کے بالکل قریب نہ جائیں، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب جی بڑھ کر کریں، شرمندگی بھی نہ ہو، اور پھر کہیں گے اللہ غفور الرحیم ہے۔ ایسا نہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ ایمان اور توحید پہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ اسلام پہ فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہم جب دنیا سے جائیں تو اس حال میں جائیں کہ ہم ٹھیک طرح توبہ کر چکے ہوں، گناہوں سے پاک ہو چکے ہوں، رحمت کے فرشتے ہماری روح کو قبض کرنے کے لیے آئیں، اور قبر میں بھی جب سوال و جواب ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے حوض سے پانی پینے کی سعادت ہمارے نصیبوں میں کرے، اور اللہ رب العزت ہمیں آپ کے جھنڈے کے نیچے کھڑا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے عذاب سے بچا کر براہ راست اپنی جنت میں لے جائے۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کرے جو اللہ کے چہرے کا دیدار، اللہ کے چہرے کے دیدار کا شرف حاصل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔